السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ مسلمان پر 6 حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے داخل کرا دیا جاتا ہے اسپتال کے اندر تو ڈاکٹر اس کے پاس جانے نہیں دیتے، حالانکہ یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا، جانا چاہیے، جو بندہ بیمار ہو اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے، اس کی عیادت کرنی چاہیے، اسے حوصلہ افزائی دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کچھ جو چند منٹ اس کے کسی بھائی کے ساتھ گزرتے ہیں اس کے دل میں راحت پہنچے، اسے سکون ملے۔ اور یہ ہوتا بھی ہے کہ جب کسی کے پاس بندہ جاتا ہے وہ اپنی رودات سناتا ہے، اپنا دکھ اپنی پریشانی اپنے بھائی کو بتاتا ہے، تو آگے سے اگر کوئی بھائی جو اس چیز کا احساس کرتا ہے اس کے لین دین میں، اس کے معاملات میں، اس کے گھریلو پریشانیاں جو ہیں یا اس کی کوئی مالی مسئلہ ہے تو وہ اس میں اس کی تعاون کرتا ہے، لیکن یہ تب ممکن ہو سکتا ہے کہ جب وہ ملاقات کرے گا۔ اگر وہ ملاقات ہی نہیں کرے گا تو اس ایک آدمی جو بیمار ہے وہ اپنی دل کی پریشانی کس طرح بیان کر سکے گا؟ تو ہوتا یہ ہے کہ جو ہے ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اپنے مریض کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور بیچارہ وہ آدمی جو ہے وہ اندر ہی سکتا رہتا ہے، بلکتا رہتا ہے، اور سوائے اس کے کہ جی ایک بندہ اندر جائے اور کوئی بندہ نہیں اندر جا سکتا۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بیمار پرسی جو ہے اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ اس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار پرسی کرنے والا جو بندہ ہے اگر وہ صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی عام عمل ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے بیمار پرسی کرنے تو اس کو دعا دے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ یہ الفاظ کہے، یہ آپ الفاظ یاد کر لیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اگر اس کو موت نہیں لکھی تو اللہ کے فضل سے اسے شفا ضرور ملے گی۔ اسی طرح ایک اور الفاظ ہیں کہ اگر کسی کو بخار ہو یا کوئی ایسی بیماری ہو تو آپ یہ بھی دعا کر سکتے ہیں، اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقاما۔ یہ بھی الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پرسی کے لیے جاتے تو ایک اور بھی دعا دیتے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو تجھے یہ بیماری پاک کرنے والی ہے۔ یعنی انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ جڑتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر بیماری آتی ہے تو وہ اللہ سے استغفار اور زیادہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جو آدمی برا ہوتا ہے اس کے دل میں اس طرح کی خیال نہیں آتا، کیونکہ اس حالت میں بھی اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اس بیماری سے اٹھ کھڑا ہوں گا، تو اسی حالت میں وہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، ایسے شخص کے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس حالت میں بھی اللہ سے توبہ طیب ہو جائے، معافی مانگ لے۔ ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں اگر دوبارہ زندگی لوٹ آتی ہے تو وہ توبہ طیب ہو جائے اور پکا اپنے آپ کو نمازی بنا لے۔ حدیث کے اندر ایک چھٹا حق ہے، اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے، جانا چاہیے۔ اب کچھ وہاں پر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو کلمہ شہادت کے الفاظ، اور جس نے ساری زندگی نہ کلمہ توفیق ملی اور نہ اس نے کبھی نماز پڑھی، نہ اس نے اللہ اللہ کیا، تو ایسا شخص وہ اپنے اعمال اپنی دنیا میں وہ جو اس نے کمانا تو وہ لے گیا، اور ایک شخص ہے جو ساری زندگی اللہ کی بغاوت کرتا رہا، بے نمازی رہا، شرک کرتا رہا، تو ایسے شخص کے بارے میں دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس کے دل کے بارے میں تو ہم نہیں جانتے، لیکن ہم نے اس کے ظاہری عمل کو دیکھنا ہے کہ جو آدمی مشرک ہے، شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ اگر کرتا بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، تو ایسا بندہ اس کے ساری زندگی یا مال جو ہے وہ غارت ہیں، تباہ و برباد ہیں، اور اس پر جنت حرام ہے، کیونکہ اللہ نے یہ قرآن میں فرمایا کہ جو مشرک ہے اس پر جنت حرام ہے۔ اس لیے اب جو ہم کام کرتے ہیں کہ جنازہ اٹھاتے ہیں، کلمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، یہ غیر شرعی کام ہے، اس کا کہیں بھی حدیث سے ثبوت نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ جب بندہ دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں جنازے کے بعد تو ساتھ دعا شروع ہو جاتی ہے کھڑے کھڑے وہیں پہ، تو وہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر دعا کرنی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دفن کر چکے، یہ مسلمان بھائی کے لیے دعا کرو کیونکہ اسے سوال جواب ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے ساری زندگی اللہ کی بغاوت کی ہو، نماز نہ پڑھی ہو، شرک کا ارتکاب کرتا رہو، تو وہاں پر وہ سوال جواب کیا دے گا؟ اسے تو سوال جواب آنے نہیں ہے۔ تو سوال تو ہونے ہیں،
اس پر ہمارا ایمان ہے، قیامت آنی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اچھے کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، اور اگر کوئی برا بد ہے جس نے شرک ارتکاب کیا تو اس کے ساتھ برا معاملہ ہوگا۔ جواب بھی وہی بندہ دے سکے گا جو ساری زندگی اللہ کے ہاں اپنے جبین کو اللہ کے لیے جھکاتا رہا اور شرک سے بچتا رہا، اور اللہ کے لیے شریعت کے جو اصول اللہ نے بتائے ہیں قرآن حدیث کے مطابق وہ زندگی گزارتا رہا، تب بھی اس کے لیے نجات ممکن ہے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، اسے سنبھال لیں، اپنے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیں۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو بعض لوگ جو ہے وہ اس کے پیچھے سے اسے ایسے عمل کرنا شروع کرتے ہیں جن کا شریعت میں کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے، تو اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ احادیث کے اندر اگر کوئی دلیل موجود ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بتا دیتے۔ بس یہی ہے کہ جنازے میں شریک ہوا جائے، اور اس کو دفنانے کے بعد اتنا ہے کہ جب بندہ اس کو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک کلمہ گو ہونے کے ناطے سے اتنی اس کے لیے دعا کر دی جائے، باقی معاملہ اس کا جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، تو باقی پیچھے سے ہم بخشوا اس کو نہیں سکتے۔ اگر خود نیک تھا اور اس نے اپنی اولاد نیک چھوڑی ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، یا اس نے کوئی ایسا نیک کام کیا، مسجد بنوائی یا کوئی ایسا کار خیر کام وہ کر گیا ہے تو اس کے لیے وہ باعث اجر بنے گا، لیکن وہ بھی تب ہے کہ وہ اگر اللہ کی حدوں کو پار نہیں کرنے والا تھا، یعنی کہ اللہ کی حدود کے اندر رہنے والا تھا، اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرتا تھا، تب ہی جا کر اس کے اعمال جو ہے اس کو پیچھے سے بھی یہ جو اس کے عمل تھے اس کو اجر ثواب ملے گا، بصورت دیگر جو ہے اسے کوئی بھی اجر ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے خاتمہ ہمارا بالایمان ہو، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، صحیح قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، اور جو بھی غیر شرعی کام ہے اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔